السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے صحابی رسول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن بن صخر۔ دور جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔ 7 ہجری میں یمن سے تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ مدینہ میں آئے، آپ موجود نہیں تھے تو پیچھے غزوہ خیبر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں غزوہ ختم ہو چکا تھا، واپسی کی تیاریاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت کا کچھ حصہ بھی دیا۔ وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے نام پوچھا تو فرمانے لگے میرا نام عبد شمس ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی پڑ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دفعہ جامع ترمذی میں ایک بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بکریاں چرا رہے تھے اور بلی بھی ساتھ تھی، وہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بلی کو چونکہ ہر کہتے ہیں تو آپ نے اس نام سے پکارا یا ابا ہر، تو انہوں نے اپنی کنیت ہریرہ رکھ لی، یعنی چھوٹی بلی، یعنی بلی والا، یا ابا ہریرہ یعنی اے بلی والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پکارنے کے بعد انہوں نے اپنا نام ابو ہریرہ رکھ لیا۔ گویا کنیت ابو ہریرہ معروف ہو گئی، اور پسند فرمایا کرتے تھے کہ میرا نام یہی لیا جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ نام پکارا تھا۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، دوس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ دعا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں مدینہ میں لے آ۔ پھر وہ قبیلہ بہت جلد مدینہ کے اندر آ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ بھی تھی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرما۔ کہتے ہیں پھر دعا کروا کے میں گھر آیا تھا تو میرے گھر آنے سے پہلے میری والدہ اسلام قبول کر کے غسل اسلام کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹایا، دروازہ کھولنے میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا دروازہ تاخیر سے کیوں کھولا، تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو میں نے دیکھ کے پوچھا کہ آپ غسل کر کے آئی ہیں، تو فرمایا مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام کا غسل آج کیا ہے۔ کہتے میں واپس فوراً پلٹ کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا اور میری والدہ دار اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ ابو ہریرہ سے محبت فرما اور پورے مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میری زندگی میں کوئی ایسا مومن مجھے ملا نہیں جو مجھ سے بغض رکھتا ہو، بلکہ سب کے سب مجھ سے محبت رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور 58 ہجری سے ہجری کو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا عرصہ اسلام کی خدمت کے اندر گزارا۔ 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کی تعلیمات کو سب سے زیادہ آگے پہنچانے والے، آگے پھیلانے والے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5374 احادیث رسول ان کو یاد تھی جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور آج ہم ان کی احادیث کو سن پا رہے ہیں۔ اللہ صحابہ اکرام پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت سے بات کی جائے تو بہت وقت درکار ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ تقوی والے محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی موت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی جو منازل ہے بس ان کا خوف دل کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ معروف قول بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی آنکھ کا شتیر کسی کو نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی انسان دیکھ لیتا ہے۔ گویا بتانا ان کا یہ مقصود تھا کہ لوگوں اپنے گناہوں کو دیکھو، دوسروں کی گناہوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر گلیوں بازاروں میں جا کے تبلیغ کا کام، دین کی اشاعت کا کام کرتے۔ صحیح ترغیب میں یہ بڑی معروف روایت ہے کہ ایک دن بازار گئے اور تاجروں کو کہنے لگے یا معاشر التجار ویحکم عاجزتم، اور تاجروں کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا، تم تو عاجز ہی ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے کیا ہوا؟ فرمایا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم اپنے کاموں میں پڑے ہوئے، اس میراث سے کچھ لے لو۔ تو لوگ بھاگ کے وہاں گئے، مسجد نبوی سے چکر لگا کے آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تو کچھ نہیں ہے،
وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں لوگ تھے؟ ہاں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا قومن یصلون، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قومن یتلون کتاب اللہ، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قومن یتدارسون الحلال والحرام، کچھ لوگ حلال و حرام کی بات میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں کو مخاطب ہو کے کہا ویحکم ذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہے تم پر، یہی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ نبی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو نبی کی میراث، نبی کا چھوڑا ہوا علم جو لوگ سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، گویا تاجروں کو کہنا یہ چاہتے تھے کہ ساری زندگی بازار میں نہیں بلکہ کچھ وقت مسجد میں بھی گزار کے نبی کی تعلیم کو اپنے سینوں میں ضبط کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سر فارس تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نوٹ کیا اور آگے پہنچایا۔ یقیناً اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی حفظها ووعاها، کہ لوگوں اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو میری باتوں کو سنے، یاد کرے اور پھر آگے سناتا چلا جائے، آگے پہنچاتا چلا جائے۔ رب سے دعا ہے اللہ پیغمبر کی احادیث، پیغمبر کے صحابہ سب سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔